اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین اما بعد مداد العلماء افضل من دماء الشہداء صلوات بھیجیے محمد حضرات جشن کی تبریکات قبول فرمائیں۔ میں جب یہاں داخل ہوا تو ایک صاحبزادے ذوالفقار کے اوپر کچھ بند سنا رہے تھے تو مجھے شمیم امروہوی صاحب یاد آ گئے۔ میدان حرب حیدر و زہرا الگ سہی، میدان حرب حیدر و زہرا الگ سہی، چکی وہی رکھی ہے جہاں ذوالفقار ہے۔ حضرات جشن کا سلسلہ ہے اور حالات حاضرہ، مگر آفرین ہے اس قوم کو اور آفرین ہے اس امت کو جو مسرتیں نازل ہوتی ہے تو ذکر اہل بیت کرتی ہے، عرصہ غم کی اسیر ہوتی ہے تو ذکر اہل بیت کرتی ہے، مسرتیں دستک دیتی ہیں تو حدیث قصہ ہوتی ہے، مصیبتوں کی آہٹیں محسوس کرتی ہے تو ناد علی پڑھتی ہے۔ میں اپنے بے ہنگم افکار کو اگر صحیح لفظوں کا لباس دینے کی کوشش کروں تو افتخار عارف کے لفظوں میں مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو دیکھ لیں سرکار آتے جاتے ہو۔ سرکار کی نگاہ التفات اگر چاہتے ہو تو در سیدہ سے وابستگی بہت ضروری ہے، لیکن در سیدہ کا تو تذکرہ کیا مگر کسی اور ڈیوڑی کا تذکرہ نہیں کیا، کسی اور چوکھٹ کا نام نہیں لیا، بلکہ صرف در سیدہ کہا۔ یعنی افتخار عارف جو اصول بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سرکار کا التفات چاہتے ہو، سرکار سے شناسائی چاہتے ہو تو در سیدہ سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ یہ درگاہ، یہ عزاخانے، یہ علم، یہ تعزیے، یہ جلوس، یہ ماتمی انجمنیں، یہ سب در سیدہ سے وابستگی کی علامت ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ جو سلسلے قائم رکھے، ان سلسلوں کے پیچھے جو جان اور جو اثر دکھتا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ صرف خامخواہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس، کوئی نہ کوئی نالج، کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ 1400 سال بعد بنی امیہ نے فراز منبر مسجد اموی سے پھر اعلان فتح کیا ہے، پھر اعلان فتح کیا ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیخ جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی اس وقت صاحبان مسرت موجود ہیں اور اس فرش مسرت میں موجود ہیں، وہ یہاں کچھ اور اغراض و مقاصد بھی ہیں جن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس درگاہ کا سنگ بنیاد اگر کسی نے رکھا ہے تو حجت الاسلام عالی جناب مولانا جابر جوراسی صاحب نے رکھا ہے۔ مولانا جابر جوراسی صاحب کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہاں سے وابستگی ہے، یہاں سے رشتے ہیں، یہاں سے تعلقات ہیں۔ بڑی بڑی شخصیتیں آج یہاں اس سرزمین کے اوپر موجود ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ تیرا پرچم علم و چتر و عصا پر بھاری، ایک ایک حرف تیرا ارض و سما پر بھاری، تیرا ہر اشوا دو عالم کی ادا پر بھاری، روشنائی تیری خون شہداء پر بھاری، جس میں عنصر ہے ابد کا وہ ہنر ہے تجھ میں، دولت عمر مسیحا و خضر ہے تجھ میں، تو خضب کو قمر و لال و گوہر دیتا ہے،
شب لب تشنہ کو گل بانگے سحر دیتا ہے، موج تخیل کو لفظوں سے قطر دیتا ہے، روح کاغذ کے مسامات میں بھر دیتا ہے۔ جب تجھے معزز رفتار میں لے آتے ہیں، کتنے بت ہیں کہ ترشتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب تجھے معزز رفتار میں لے آتے ہیں، کتنے بت ہیں کہ ترشتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ تعریف ان علم و دانش سے آراستہ ہاتھوں کی ہو رہی ہے جو برسوں اپنی آغوش میں قلم کو لے کے پرورش کرتے ہیں اور اس کو زبان کھولنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جیسے عصائے موسیٰ بغیر لمس موسیٰ کے بیکار ہے، اسی طرح سے بغیر علم و دانش سے آراستہ ہاتھوں کے قلم بھی ہاتھوں کے اندر ناکارہ اور بیکار ہے۔ قاری کا تجسس جو ہے وہ تحریر کی جاذبیت میں ہوتا ہے۔ قاری کا تجسس تحریر کی جاذبیت میں ہوتا ہے۔ اگر مصنف اس نشیب و فراز اور ان رموز سے واقف ہے تو یقین جاننا کتاب کا انتظار رہتا ہے، اور اگر مصنف ان رموز و اسرار سے نا واقف ہے تو کتاب یا تو ردی کے ٹوکرے میں چلی جاتی ہے یا مفت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ میں نے سرکردہ علماء کی بارگاہوں میں دیکھا ہے کہ اصلاح کے اداریہ آنے سے پہلے یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ دیکھو اب کی میں اصلاح کا اداریہ کیسا آئے گا، اور مولانا جابر صاحب جو ہے اس کے اوپر کیا نقد و تبصرہ کریں گے۔ تو لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ اداریے میں اب کی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج یہاں بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ ایک تو حجت الاسلام مولانا جابر جوراسی صاحب قبلہ ہیں، دوسرے حجت الاسلام مولانا محمد حسنین صاحب قبلہ ہیں، جو ناظمیہ کے سرکردہ علماء اور اساتذہ میں سے ہیں۔ نہ جانے کتنے اساتذہ اس وقت ان کے شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تیسری بڑی شخصیت جو یہاں جس نے قدم رکھا ہے وہ جناب انصر باقاتی صاحب ہیں، اور یہ سیتل کی خوش نصیبی ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے درمیان تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا محمد حسنین صاحب قبلہ سے کہ وہ نظم جو آپ نے جابر صاحب کے لیے تحریر فرمائی ہے اس کو مہربانی کر کے آ کے پیش کریں۔